पूछें प्लीज. सूरह नंबर 30 की आयत नंबर 21 के अंदर अल्लाह ताला जो आयत शुरू कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की आयतों में से एक आयत है. हाँ. और बात की है फिर ज़ौज की और एक नफ्स से क्रिएट. तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल वही साइकोलॉजी. और फिर उसमें ये क्यों लिखा है कि मवद्दतों अफेक्शन और रहम डाला है. हाँ, मवद्दत वो क्या मतलब है? जो आपके अंदर पैर है, नफ्सियात का पैर, वो जो नफ्सियात का पैर बनाया ना, अल्लाह ने जो पहले बताया था सूरह निसा की फर्स्ट आयत में, उसमें बताया था नफ्सियात का जो पैर है वो हर एक के अंदर, रिजाल निसा बाद में आए थे ना. और आपस में रहम डाला है उनके. हाँ, आपके अंदर. अब आप क्या हो रहा है, उसी में झगड़ा हो रहा है आपके अंदर, मेरे अंदर झगड़ा हो रहा है. जब तक हम अलाइन नहीं करेंगे जो अल्लाह ताला ने किताबों में बताया मुज़क्कर मुअन्नस के बारे में, तो होता क्या है कि हमारे पास रिजाल की डेफिनेशन कुछ और है, या कुरान के अंदर रसूल की डेफिनेशन कुछ और है. उस रिजाल को देख रहे हैं जो अल्लाह कह रहा है बिजनेस करते हैं लेकिन अल्लाह अपने नमाज को नहीं भूलते. ये रिजाल की बात हो रही है. ये निसा जो है वो उनके बारे में जो अल्लाह ने बताया निसा कौन कैसे वो फस्सालिहात कानितात बिमा हफिज़ हिफाजत करते हैं अपनी ये. और ये डेफिनेशन जो है ना, ये जब आपका लाइन होगा विद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, तो आप मवद्दतन जो आप कहना चाहिए साइकोलॉजिकल आपको होगा, तो आपके साथ हो रहा. आप जैसे जरूरी नहीं, ये हस्बैंड की बात हो रही है, क्योंकि कुरान मजीद में देखें फ़िरौन की बीवी उनके साथ नहीं थी मगर वो साथ रह रही थी. लूत अलैहिस्सलाम और नूह की बीवी साथ नहीं थी मगर रह रहे थे वो. तो ये आपका पेयरिंग सही होना चाहिए. यू हैव कम हियर टू पेयर योर सेल्फ फर्स्ट, नफ्सियाती तौर पे. दूसरा तो बाद में बाहर आएगा ना, बाद में बाहर दूसरी. तो नफ्स के अंदर मैंने बताया वहाँ पर मवद्दतन डाली. दो कौन से हिस्से हैं जिनके अंदर सॉरी, नफ्सियात के अंदर मुज़क्कर मुअन्नस हर एक की नफ्सियात सूरत में मुज़क्कर मुअन्नस की 49 हुजरात पढ़े ना, 49 में लगा था हमने तुम सब इंसानों को मुज़क्कर मुअन्नस से पैदा किया. अच्छा तो ये 49 हुजरात देखी ना आपने, वो लिखा आपके लेक्चर में भी था. हाँ मेरे लेक्चर को छोड़ो. 49 हुजरात में लिखा हुआ है कि मुज़क्कर मुअन्नस से हमने सबको पैदा किया. तो इट इज़ नॉट मर्द औरत से, तो वो मुज़क्कर मुअन्नस से हमें नफ्सियात में. ये वाला जो फैक्ट है जी. ये इसमें आयत कैसे है? ये अल्लाह की आयतों में से एक आयत है. हाँ हाँ, तो आयत का मतलब तो ये होता है ना कि आप साइन. सोचे समझे, हाँ हाँ, साइन. उस पे तफक्कुर करें क्योंकि इसके पीछे अल्लाह की हिकमत और अजमत है. ऑफ कोर्स. अगर आप इस चीज़ को रियलाइज करें जी जी. कि आपकी नफ्सियात में एक दूसरे दोनों एस्पेक्ट में एक दूसरे के लिए रहम रखा है, ये अल्लाह की आयतों में से है. हाँ, तो क्या इसका हम आपस में लड़ने अपने से लड़ रहे नहीं लड़ रहे, अपने आप से आप नहीं लड़ रहे. आप समझे मेरे हमारे अंदर क्या, हम एक नहीं है ना, हम दो हैं. आई एम टेलिंग वी आर टू ना. रहम का क्या मतलब है? रहम मर्सी. अच्छा बिकॉज़ जो मैंने रिसर्च किया है जी जी. उसमें रहीम का है ना, रे हाइम, ये मीम से रहम है ना. का मतलब रहमा से आया है. हाँ. कि मदर की वॉर्म है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी. तो वो जो आप कहते हैं ना कि किसी एक वर्ड का एक ही मतलब होता है. नहीं, मैंने नहीं कहा एक बार, मैंने नहीं कहा एक बार. अच्छा रहम का मतलब I didn't say that all the time the word meaning is one. Exactly. It all depends upon the context of the text, right? Yeah. It can be multiple. So Yeah, of रहम course. के मतलब एक नहीं है, चार हैं बेसिकली. एक इसका मतलब है लाइफ लाइन, एक इसका मतलब है प्रोटेक्शन, इसका मतलब है सोर्स ऑफ सर्वाइवल, इसका मतलब किसकी बात हो रही है? रहम, वर्ड रहम की सही ये बात हो रही है, लेकिन आप जो आयत मुझसे पूछ रही थी उसका जो जवाब आपको नहीं समझ में आया. उसका जवाब भी उसमें क्या क्या डालेंगे आप? उसमें ये चार रहम के ये चारों मतलब अगर आप डाल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो डाल दें आप, मुझे कुछ प्रॉब्लम, मुझे आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दैट. बट फॉर मी, मुझे पता है वी आर, अगर मेरे अंदर लड़ाई हो रही है, अंदर मेरे लड़ाई है, कितना भी मैंने डाल दूँ आपके कुछ हिसाब से यहाँ पे भी ज़ौज का मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं. ना. हस्बैंड वाइफ का जहाँ लिखा है रिजालु कव्वामून अला निसा, वो है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. बाकायदा रिजाल है निसा. ज़ौज का मतलब हस्बैंड वाइफ भी. हस्बैंड जॉज का, मगर हर जगह जॉज का मतलब हस्बैंड नहीं. मैं ये बताता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ. कुरान मजीद में जहाँ नबी आता है उसकी अज़वाज आता है, वो हमारी माँ है. अब नबी के साथ नबी लूत अलैहिस्सलाम भी, वो आएगा इमरात नूत, इमरात नूह. इमरात में चेंज हो गया, नॉट जॉज, बिकॉज शी वॉज नॉट द पेयर, शी वॉज द वाइफ बट शी वॉज नॉट द पेयर ऑफ नूह अलैहिस्सलाम. शी वॉज नॉट द पेयर ऑफ लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम. और फ़िरौन की वो पेयर नहीं थी, कौन की बीवी, बट बीवी थी. इमरात आएगा वहाँ, इमरात नूत, इमरात लूत, इमरात इमरात, ठीक है. लेकिन जब भी जौज आएगा वो पेयर होगा. नबी की अज़वाज आएगा, पेयर होगा. निसान नबी आएगा, उसके साथ लिखा है वो फाहिशा भी कर सकती है, निसान नबी जब आएगा. लेकिन जौज आएगा तो पेयर होगा वो. तो ऐसे कैसे हो सकता है कि पेयर की बात करें आप हस्बैंड वाइफ में और फिर आप मल्टीपल मैरिजेस भी अलाउ कर दें?
نہیں وہ I'm just asking. نہیں تو ملٹیپل میں کیوں الاؤ کر رہا ہوں؟ اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ کیسا لگ رہا ہے؟ میں اللہ کی ریفرنس سے ہی کہہ رہی ہوں. جی ایسا لگ رہا ہے. ایک کوشچن کر رہی ہوں. دیکھیں آپ عورتیں جو ہیں نا دے آر اٹیچ ٹو ون پرسن، سو یو کی ناٹ انڈرسٹینڈ دس کہ عورتیں مرد کی طرح سوچ نہیں سکتی، مرد عورت کی طرح نہیں سوچ سکتا. یہ بھی یاد رکھیں نا کہ وی آر ڈیزائن ان اے ڈفرنٹ مینر. یو کین ناٹ ہیو ٹو ملٹیپل میل ان یور ہیڈ. آئدر یو آر ہیونگ آر یو لیونگ ود اے لور اور یو آر ہیونگ اے ریلیشن ود یور ہسبینڈ. ہم کیا ہیں، ہمارے ساتھ پرابلم نہیں ہے یہ چیز، ہم ڈفرینٹ ہیں. اس کا یہ مقصد نہیں ہم کوئی ایڈوانٹیج ہے، نو وی آر ڈفرینٹ. بٹ آپ سے میں نے بتایا آپ کنٹرول کرتی ہیں ماں کے حیثیت سے، بہن کے حیثیت سے، بیٹی کے حیثیت سے. سارے کنٹرول پاور تو عورتوں کے ہاتھ میں ہے. مگر میں نے کہا کہ وہ یہ کہنا ہے کہ وہ اگر اس سے 2 شادی کر لی تو کچھ پرابلم ہو جائے گی، اس کو کچھ پر 3 شادی کر لی تو کوئی پرابلم ہو جائے گی، یا 4 شادی کر لی تو پرابلم ہو جائے گی. کیونکہ وہ آدمی کا جوڑا بن سکتی ہے عورت، مگر عورت کسی مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی 4 آدمی کے ساتھ یا 2 آدمی کے ساتھ، کیونکہ شی لیوز وتھ ون مین. تو وہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتی، کیونکہ بیکاز یو آر ڈیزائن ڈفرینٹ. ہاؤ کین یو تھنک دیٹ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم کہ کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ کر لو. ایک بات ہے بیکاز یو کین ناٹ تھنک دیٹ ڈزنٹ مین اے مین کین تھنک دیٹ دی ادر وے. آدمی دوسری طرح سوچتا ہے نا، آدمی دوسری طرح ہے، عورتیں دوسری طرح ہیں. ہمیں پہلے یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ میل مرد اور عورتوں کا اللہ نے ڈفرینٹ ڈیزائن کیا ہے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس طرح کے جو سیشن اگر آپ کرنا چاہیں تو پریفر میں یہ کروں گا کہ آپ ایک اسپیسیفک ٹاپک لے لیں. میں نے جتنے بہت سارے ٹاپکس ہیں، ایک ٹاپک لے لیں اور اس پہ ڈسکس کریں، اس پہ کوشچن آنسر، اس سے پھر ہٹیں نہیں. یہ جو ہوتا ہے نا کراس کوشچن، ادھر سے یہ ادھر سلاد پھر فلاں، اس طرح جو ہوتا ہے نا کبھی بھی یو ڈونٹ کم ٹو اے کنکلوژن. آئی ہیو بین ایکسپیرینسنگ فار مائی لاسٹ 30 ایئرس. ایک سبجیکٹ لے لیں، میں نے خود بھی ایسے ہی پڑھا ہے کہ ایک سبجیکٹ لے لیں اور پھر اس سبجیکٹ کو ڈسکس کریں. اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے اب جہاں پر معنوں پہ ڈسکشن ہو رہا ہے کہ یہ اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی وہ نہیں ہے، تو وہ معنی ڈکشنری میں ہونے چاہیے. جیسے آپ نے بھی جو معنی کیے وہ ڈکشنری میں نہیں اویلیبل. کون سی لغت سے معنی؟ دیکھیں معنی جب میں کہتا ہوں اس سے کہتا میں بتاتا ہوں. دیکھیے میں بتاؤں، معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے جیسے زبان اللہ کہہ رہا ہے مختلف زبانیں ہم نے بنائی ہیں، آیت ہے اللہ تعالیٰ کی زبان ہے، تو اس کا ایک کورسپونڈنگ ورڈ ہونا چاہیے اس دوسری لینگویج میں، انگلش میں، اردو میں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے الفاظ بول دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ معنی. وہ الفاظ جو جملے ہیں وہ معنی نہیں ہیں. معنی ہوتا ہے کتاب کے معنی لکھا ہوا. یعنی ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو اس کورسپونڈنگ معنی آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اس لفظ کے یہ معنی، دین یو کین ایلیبریٹ. بٹ اس کا ایک اسپیسیفک معنی ہونے چاہیے، ون ورڈ. اگر میں اس کو ریورس دیکھوں انگلش میں تو نہیں ہونا چاہیے، نہیں ملے گا وہ. تو اس کے معنی یہ معنی صحیح نہیں ہے. یعنی عربک ٹو انگلش اینڈ انگلش ٹو عربک. انگلش میں ورڈ بولوں بک تو آپ کا عربی میں کتاب لکھا ہونا چاہیے گا. کتاب میں بولوں تو عربی میں انگلش میں بک ہونا چاہیے. دیٹ از ہاؤ یو کنفرم کہ اس دوسری لینگویج میں یہ اس کے معنی ہیں. اب اگر فرض کریے آپ کسی کی ڈیٹیل الفاظ لے لیں اور جملے لے لیں اور کہیں کہ یہ اس کے معنی، یہ معنی نہیں ہے، وہ پھر آپ یو آر میکنگ تھنگس. تو میرا یہ میں سمجھتا ہوں اللہ جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مختلف زبانیں بنائی ہیں اور وہ اس کو کورسپونڈنگ اس کو ورڈ نہیں دے رہا اس لینگویج میں، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ وہ ہے ہی نہیں. تو پھر اللہ کہتا ہے یہ کیوں کہتا ہے عجمی و عربی قل وللذین آمنوا ھدی و شفا. کیا عجمی اور عربی؟ یعنی ایک طرح سے اللہ بتا رہے یہ اس میں نہ پڑھیں آپ کے عجمی اور عربی کے. کیا عجمی؟ تو ولو جعلناہ قرآن عجمی، ہم نے اگر قرآن عجمی بناتے تو وہ کہتے ہیں لولا فصلت آیت، تو اس کی تفصیل نہیں آئی تھی. تو اللہ نے عربی اس لیے چوز کیا ہے، یہ تفصیل لینگویج ہے. اور یہ میں بتا دیتا ہوں تفصیل کیسے ہے. دیکھیے یہ تو اسمارٹ عربک لوگ ہیں، میں تو اتنا اسمارٹ نہیں ہوں عربک لینگویج کے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ عربک لینگویج میں لیٹر بھی ورڈ ہوتا ہے. ایک الف ہے اس پہ زبر لگ گیا، یا کاف ہے تو وہ کا ہو گیا. تو لیٹرز اتنا یہ پریسائز ہے کہ ہمارے اردو انگلش میں بہت سارے ورڈز چاہیے. وہ ایک لیٹر بھی عربک، دیٹ از ہاؤ تفصیل. ایک لیٹر بھی ورڈ ہے. ان سے پوچھو تفصیل کیسے ہے عربک، یہ میں آج بتا رہا ہوں، اس کو پوچھیں تو کوئی بتا نہیں رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں جتنے لیٹرز ہیں آلموسٹ عربک میں تقریباً سب لیٹرز جو ایک ورڈ ہے. اگر کاف پہلے لگ جاتا ہے تو جیسے ہو جاتا ہے، کاف بعد لے جاتا ہے تو کا ہو جاتا ہے، کا کی ہو جاتا ہے تو فیمن ہو جاتا ہے. ایک ہی لیٹر چل رہا ہے اور اس کے معنی بدلتے جا رہے ہیں. تو عربک ورڈ جو ہے قرآن مجید میں لیٹرز بھی ایک پورے میننگ رکھتا ہے. تو اس طرح میں بتانا چاہوں اتنا یہ پریسائز ہے قرآن عربک، جو کہ لیٹرز بھی ورڈز ہوتے ہیں اور دوسری لینگویج میں اس کے ورڈ میننگ. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس ورڈ کو کنفرم کریں. جیسے آج پتہ چلا سلاد کے معنی وہ سلاد کے معنی نماز نہیں ہے، اور نماز کے معنی وہ نہیں ہے، اور پتہ نہیں کچھ اور ہو گیا. اور تو میرا بلیو یہ ہے کہ آپ کو کورسپونڈنگ ورڈ دیکھنا چاہیے اس کا عربک
اینڈ عربک. وہ کہہ رہے ہیں آپ ڈکشنری دیکھ رہے ہیں بھائی زبان اللہ دوسری زبان میں معنی ہونے چاہیے نا. کہنے لگے خدا قرآن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عربی میں بات کر رہا ہے تو خدا کیوں لکھے گا؟ میں اگر خدا کہہ رہا ہوں فارسی کا لفظ ہے تو اردو اس کی فارسی کا لفظ ہے. اس کے بعد بھگوان ہے تو بھگوان ہندی کا لفظ ہے. تو اس کا یہ مقصد تو نہیں کہ اس اللہ کا وہ معنی نہیں ہے. کانسیپٹ آف بھگوان پہ فرق آ جائے گا ہندو ریلیجن میں. اور مگر میں کہوں میں ہندی بولتا ہوں میں پوجا کرنے جا رہا ہوں. انڈیا میں نماز پڑھنے جائے گا وہ کہے میں پوجا کرنے جا رہا ہوں. آپ یہ غلط کہہ رہا ہے. وہ اپنی لینگویج میں بات کر رہا ہے. جیسے میں یہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں, اب عرب بولے صلاۃ صلاۃ قائم کر رہا ہوں. وہ یہ چیزیں جو ہے نا, یہ میں تھوڑا سا یہ بولنا چاہ رہا تھا کہ آپ لینگویج کو یہ جو آپ کر رہی ہیں اچھا کر رہی ہیں. تھوڑا سا ورڈس پہ جو ہے نا ورڈس یو شوڈ ہیو دا کورسپونڈنگ میننگ اینڈ دین ریورس شوڈ بی ویریفائڈ. دین یو نو کہ اچھا بھی یہ ویریفائڈ ہے. دین یو کین پٹ ان دا. میں ضرب کے معنی مجھے پتا ہے بہت زیادہ ڈفرینٹ معنوں میں آیا وہ, اور ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں صحیح ہو, لیکن اس کی پھر اور چیزیں دیکھیں وہ کیسے ہو رہا ہے. تو یہ میرا کہنا تھا کہ اگر آگے سیشن آپ میں ہوئی ہیں ویسے اگر آپ کرنا چاہیں اگر بات کریں تو ایک ٹاپک لے لیں. ہمارے یہاں آ جائیں, ہمارے پاس جگہ ہے, آپ بیٹھیں ایک ٹاپک لے لیں. جیسے ہسبینڈ وائف ہی ریلیشن شپ تھا, اس کی بہت ساری آیتیں تھیں, اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس ڈسکس کیے جا سکتے تھے. بہت سارے ایسپیکٹ ہیں اس کے میں نے پورا ٹاپک بھی بولا ہوا ہے. تو کم سے کم وہ آیات دیکھیں اور پھر اس کو پریکٹیکل لائف میں دیکھیں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. دونوں چیزیں ہیں. وہ کیا سائیکولوجیکل ڈسٹربنس ہوتی ہی نہیں ہوتی ہے انسوریشن, کیا وہ عورتوں کے پرسنالٹیز ایسی ہو جاتی نہیں ہو جاتی کہ ان کو تھوڑا اس میں لانے کے لیے اسٹرائک کرنا ہوتا ہے. آئی مین دیٹس واٹ آئی سے. بٹ بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے بلایا, آپ نے اس طرح آنر